آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم، قسط نمبر 119، بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ مزید آگے جاننے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو ہلکا سا ٹچ کر دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو کی اطلاع ہو سکے۔ اہل عرب کی لغو عادات، چھٹا اور آخری حصہ، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ ایک انتہائی ظالمانہ اور سنگ دلانہ رسم جو ان میں مروج تھی اور جس کو باعث عزت و شرف سمجھا جاتا تھا، وہ وعد البنات کی رسم تھی۔ یعنی جب کسی کے ہاں بچی پیدا ہوتی تو ان کے ہاں صف ماتم بچ جاتی، اور جب وہ چند سال کی ہو جاتی تو باپ اس کو بہترین کپڑے پہناتا، مزین و آراستہ کر کے جنگل میں لے جاتا، اپنے ہاتھوں سے ایک گہرا گڑھا کھودتا، پھر اس میں دھکا دے کر اس بچی کو پھینک دیتا اور اس میں مٹی ڈال کر اس گڑھے کو بھر دیتا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی، لیکن اس سنگ دل باپ پر ذرا اثر نہ ہوتا۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی یہ قبیح رسم تقریباً عرب کے تمام قبائل میں کم و بیش رائج تھی، لیکن بنو تمیم میں اس کا رواج بہت زیادہ تھا۔ اس رسم کی وجوہات مختلف لوگوں نے مختلف بیان کی ہیں۔ بنو تمیم، کندہ اور چند دوسرے قبائل تو اس وجہ سے بچوں کو زندہ درگور کر دیتے کہ مبادا ان کی کسی نازیبہ حرکت کی وجہ سے ان کا خاندان بدنام ہو۔ المبدانی نے اس کا سبب یہ بیان کیا ہے کہ بنو تمیم پر حیرہ کے بادشاہ نے ٹیکس لگایا ہوا تھا، لیکن انہوں نے اس کو ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ حیرہ کے بادشاہ نعمان نے اپنے بھائی ریان کو بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خاص فوجی دستہ بھی روانہ کیا جسے دوسر کہا جاتا۔ ان میں سپاہیوں کی اکثریت بکر بن وائل قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے بنی تمیم پر حملہ کیا، ان کا مویشیوں کو پکڑ لیا اور ان کی اولاد کو جنگی قیدی بنا کر حیرہ لے آئے۔ بنو تمیم نے نعمان بن منذر کی خدمت میں ایک وفد روانہ کیا تاکہ اپنے جنگی قیدیوں کو آزاد کرانے کے لیے اس سے مذاکرات کرے۔ نعمان نے فیصلہ کیا کہ عورتوں کے معاملے میں ہم عورتوں کو اختیار دیتے ہیں، وہ چاہیں تو اپنے سابقہ خامدوں کے پاس لوٹ آئیں اور چاہیں تو جن سپاہیوں میں ان کو تقسیم کر دیا گیا ہے ان کے پاس رہیں۔ ان میں سے ایک عورت قیس بن عاصم کی بیٹی تھی۔ اس سے جب پوچھا گیا تو اس نے اپنے پہلے خامد کے پاس جانے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنے موجودہ شوہر کے پاس رہے گی۔ اس وقت قیس بن عاصم نے نظر مانی کہ اگر اس کے ہاں اب کوئی بچی پیدا ہوئی تو اس کو زمین میں زندہ دفن کر دے گا۔ اس کے ہاں 12-13 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ اس نے اپنی نظر کے مطابق ان سب کو زندہ درگور کر دیا۔ اسی قسم کا واقعہ بنی ربیہ میں بھی پیش آیا۔ اس کے سردار کی بیٹی نے اپنے باپ کے پاس آنے کے بجائے اپنے فاتح کے پاس رہنے کو پسند کیا۔ اس طرح اس قبیلے میں بھی وعد البنات کا رواج جڑ پکڑ گیا۔ وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی بیویاں یا ان کی بیٹیاں کوئی ایسی حرکت کریں جس سے ان کے خاندان کی عزت و ناموس داغدار ہو جائے، اور یہ کلنک کا ٹیکہ سارے عرب میں ان کو ذلیل و رسوا کرنے کا باعث بنے۔ یہی جذبہ غیرت تھا جس نے اس ظلم کو صحرائے عرب کے قبائل میں پذیرائی بخشی، اور لوگ اپنے جگر کے ٹکڑوں کو زندہ درگور کرتے اور اسے اپنے لیے فخر و مباحت کا باعث سمجھنے لگے۔ وعد کا طریقہ یہ تھا کہ جب کسی شخص کے ہاں بچی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو وہ اسے اون یا بالوں کا بنا ہوا جبہ پہناتا۔ وہ سارا دن عرب کی چلچلاتی دھوپ اور تپتے ہوئے ریگزاروں میں اونٹ یا بکریاں چراتی۔ اس کو اچھے کپڑے پہننے کے، آرام کی زندگی بسر کرنے کی ہرگز اجازت نہ دی جاتی، اور جس بچی کو قتل کرنا چاہتے اس کو بڑے ناز و نعم سے پالا جاتا۔ جب وہ 6-7 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کا باپ پہلے جنگل میں چلا جاتا، وہاں ایک گہرا کنواں کھودتا، واپس آ کر اپنی بیوی کو کہتا کہ بچی کو خوب آراستہ و پیراستہ کرو، اس کو خوشبو لگاؤ تاکہ میں اسے اس کے ننھیال لے جاؤں۔ اس بہانے سے وہ اسے اس کنویں کے پاس لے آتا جو صحرا کے کسی کوشے میں اس نے کھود رکھا ہوتا۔ جب وہاں پہنچتا تو بچی کو کہتا کہ اس کنویں میں دیکھو کہ کیا ہے۔ جب وہ جھک کر دیکھنے لگتی تو پیچھے سے دھکا دے کر وہ اسے اس کنویں میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنویں کو زمین کے برابر کر دیتا۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر کسی بچی کی آنکھیں نیلی ہوتی یا اس کا رنگ سیاہ ہوتا یا اس پر برس کے سفید داغ ہوتے یا وہ لنگڑی ہوتی تو ایسی بچیوں کو بھی وہ کنواں کھود کر اس میں پھینک دیتے اور مٹی ڈال کر اس کو جیتے جی موت کے آغوش میں سلا دیا جاتا۔ کتب تاریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ سودا بنت زہرہ بن کلاب جب پیدا ہوئی تو اس کی آنکھیں نیلی اور چہرے کی رنگت سیاہ تھی۔ اس نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ وہ اس کو کہیں گڑھا کھود کر زندہ دفن کر دے۔ وہ اسے العجون کی وادی میں لے گیا۔ جب اس نے گڑھا کھودا اور اس کو اس میں دفن کرنے کا ارادہ کیا تو ایک ہاتف کی آواز سنی، لا تعد الصبیۃ
وخلها البریہ، یعنی اس بچی کو زندہ دفن مت کر اور اس کو کھلے میدان میں چھوڑ دو۔ اس شخص نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس کے باپ نے اس کو دفن کرنے کا پھر ارادہ کیا۔ دوبارہ ہاتف کی یہی آواز سنائی دی۔ وہ اسے لے کر اس کے باپ کے پاس آیا جو اس نے سنا تھا۔ وہ اسے بتایا۔ اس کے باپ نے کہا یقیناً آئندہ چل کر اس کی بڑی شان ہوگی، اس لیے اس کے باپ نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ آگے چل کر وہ قریش کی کاہنہ بنی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قصہ دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی پر ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے خواستگار ہیں، اپنی اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی پرخلوص دعاؤں کے طلبکار ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے جڑے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے ساتھ۔